اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لها مالکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسکرین پہ آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں اس آیت کو، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو دو حصوں کے تحت گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس آیت میں ایک فا نظر آ رہا ہے۔ تو پہلا حصہ ہوگا اس آیت کا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، اور دوسرا ہوگا فہم لہا مالکون۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ حمزہ ہے جو کہ استفہام کے لیے ہے، واو حرف ہے، حرف عطف ہے، واو استنافیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لم جو ہے یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اس لیے گرامر والے سے حرف جزم و نفی و قلب کہتے ہیں، کیونکہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، فعل مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی ماضی میں لے جاتا ہے۔ تو آگے اس کے فعل مضارع ہی ہوگا، ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ لم جب بھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے تو آگے فعل مضارع ہی ہوگا اور فعل مضارع مجزوم ہوگا۔ آگے فعل مضارع مجزوم آپ کو نظر آ رہا ہے یرو۔ یرو میں آپ کو یا تو علامت مضارع نظر آ رہی ہے، را جو ہے سبز کلر میں یہ حروف مادہ میں سے صرف ایک حرف آپ کو نظر آ رہا ہے، اور واو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جمع مذکر غائب کی، اور الف جو ہے یہ جب نون ڈراپ ہوتا ہے تو پھر ایک ایڈیشنلی لکھا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ تھا یہ یرونا، یرونا کا نون ڈراپ ہوا تو یہ یرو رہ گیا۔ اب باقی اس کے حروف مادہ کہاں ہیں؟ تو یہ فعل بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ را حمزہ اور یا حروف مادہ ہیں، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ رعایا یرعیو ماضی رعا بن جاتا ہے، اور مضارع میں حمزہ جو ہے اپنی حرکت را کو ٹرانسفر کر کے غائب ہو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے یرایو، اور پھر تبدیلی کے بعد یرا بن جاتا ہے، تو رعا یرا۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ مضارع میں بنتا ہے یرایونا۔ یا اور واو دو حروف علت اکٹھے ہوتے ہیں، مادے کا حرف علت یا ڈراپ ہو جاتا ہے، پیچھے زبر ہوتی ہے تو صیغہ تیار ہو جاتا ہے، تو وہ بن جاتا ہے یرونا۔ تو یرونا سے یہ بن گیا جی یرو، دیکھنا، غور کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور افعال القلوب میں سے دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ آگے ہے انا، جو کہ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اور نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی جو ہے اس کا مجموعہ ہے۔ اصل میں یہ تھا انا نا، تو تین نون ہونے کی صورت میں ایک نون کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا جی انا۔ نا جو ضمیر منصوب متصل ہے جمع متکلم کی، اس کا آپ کو الف صرف نظر آ رہا ہے۔ آگے ہے خلق نا، فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، خا لام اور قاف حروف مادہ، خلق یخلق خلقن پیدا کرنا، تخلیق کرنا، اور نا جو ضمیر نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے۔ آگے لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہم دیکھ رہے ہیں آپ۔ آگے مم ما ہے جو کہ من اور ما کا مجموعہ ہے، من حرف جر ہے، اور من کے بعد جو ما ہے یہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر آپ کو ما موصولہ کے طور پہ دکھایا گیا ہے بلو کلر میں، یہ ما مصریہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ما جو ہے موصوفہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہے عملت، عملت فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، عین میم اور لام حروف مادہ، باب سمیع یسمع عملا یعمل عملا عمل کرنا بنانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ایدینا، جو کہ ایدی اور نا کا مجموعہ ہے۔ ایدی یہ ید کی جمع ہے، اور پہلے بھی ہم اس کو اسی سورہ مبارکہ میں چند آیات پہلے تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ اس میں منقوص ہے، یا واپس آ جاتی ہے جب مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ یا تو مرفوع ہے یا مجرور ہے، مجرور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کو ہم مرفوع ہی مانیں گے، ترکیب کرتے ہوئے مزید دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایدی کے ساتھ جو نا ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے، اور اگلا لفظ ہے انعامن، جو کہ انعام جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے، اور یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے، اور پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ حمزہ استفہام کے لیے، اور یہاں پر حمزہ جو ہے استفہام کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ انکار اور تعجب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور جس پر یہ عطف ہے وہ مقدر ہے، یعنی یہاں پر یہ محذوف مانا جا سکتا ہے کہ علم یتفکروا، اور پھر آگے واو عاطفہ کے ساتھ آگے استعمال کیا
جائے گا کہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ یرو فعل با فاعل ہے۔ اب میں نے جیسے بتایا تھا اس کے دو مفعول آتے ہیں، تو آگے مصدر معول بن رہا ہے جو قائم مقام دو مفعولوں کے ہوتا ہے، کیونکہ انا جو ہے وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مفرد کی تعویل میں لے جاتا ہے۔ تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، نہ اسم انا ہے، اور خبر انا جو ہے وہ ہے خلقنا، جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ میں اتنا حصہ یہ ابھی ذرا انالائز کر رہا ہوں۔ کیوں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، مفرد کی تعویل میں ہو کر قائم مقام دو مفعولوں کے محلاً منصوب استعمال ہو رہا ہے یرو فعل کے لیے، اور یوں یرو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو یہاں تک کا حصہ میں نے انالائز کر دیا۔ اب آگے جو ہے لہم مما عملت ایدینا انعامن، اس کو میں انالائز کرتا ہوں اور پھر اس کو جوڑتا ہوں۔ لہم جار مجرور یہ خلقنا کے متعلق کر دیں گے ہم۔ آگے ہے مما عملت ایدینا انعامن، اس میں جو مما عملت ایدینا ہے اس کو میں انالائز کرتا ہوں، اس لیے کہ انعامن جو ہے وہ الگ سے کچھ نہ کچھ بنے گا، کیا بنے گا وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ من حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے، میں نے بتایا تھا تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، ما موصوفہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ما موصولہ کے حوالے سے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، ما موصولہ۔ آگے صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے عملت ایدینا، جس میں عملت فعل ہے، ایدینا مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بن گیا ما موصولہ کے لیے، اور عائد کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے، اور یوں اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اب یہ خلقہ فعل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو آگے انعامن آ رہا ہے نا نکرہ، اس کے لیے حال قرار دے دیا جائے۔ اگر یہ انعامن کے بعد ہوتا تو ہم اسے انعامن کے لیے صفت بنا دیتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، اور وہی جار مجرور نکرہ سے مقدم ہو جائے تو اسے ہم حال بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم حال بنا لیتے ہیں جی انعامن سے، اور انعامن جو ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ اس کے منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلقنا فعل کے لیے مفعول بھی ہے۔ گویا اب ہم یوں جوڑ سکتے ہیں کہ خلقنا فعل با فاعل، انعامن مفعول، لہم متعلق خلقنا فعل کے، اور مما عملت ایدینا یہ حال ہے انعامن کا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب قائم مقام دو مفعولوں کے آ رہا ہے یرو فعل کے لیے، اور یرو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس حصے کو انالائز کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے فہم لہا مالکون۔ فا عاطفہ ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور یہ ضمیر آپ کو پتہ ہے مبتدا بنتی ہے، تو ہم مبتدا ہو گیا، خبر اس کی مالکون ہے جو کہ مالک کی جمع ہے۔ ترکیب بھی میں ساتھ ہی کر رہا ہوں کیونکہ سمپل سا جملہ ہے، الگ سے الفاظ پہ بات کرنا اور پھر ترکیب بنانا لمبا ہو جائے گا۔ تو مالکون جو ہے یہ مالک کی جمع ہے، مالک صیغہ صفت اسم الفاعل ہے میم لام کاف سے، تو مالکونہ جمع مذکر ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ بیچ میں جو لہا ہے یہ متعلق ہے مالکونہ کے، کیونکہ مالکونہ جو ہے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے۔ یوں ہم مبتدا اپنی خبر مالکونہ سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ حمزہ جو ہے استفہام کے لیے، واو عاطفہ ہے، انا حرف مشبہ بالفعل اور ساتھ اس کا اسم ہے، لہم متعلق ہے خلقنا کے، مما متعلق بحال من انعامن ہے، فا استنافی ہے، انہوں نے استنافی قرار دیا ہے، لہا متعلق ہے مالکونہ کے، اور جو مالکونہ ہے وہ خبر ہے، اور مصدر معول جو ہے انا خلقنا فی محل نصب صدہ مسدہ مفعولی یرو، یعنی قائم مقام دو مفعولوں کے یرو کے، اور جملہ لم یرو لا محل لہا معطوفہ استناف مقدر ای اغفلوا ولم یرو، یعنی کیا وہ غافل ہو گیا اور دیکھتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے، اس طرح انہوں نے لیا۔ اور جملہ خلقنا جو ہے یہ فی محل رفع خبر انا ہے، اور جملہ عملت ایدینا لا محل لہا صلۃ الموصول ما ہے اور عائد اس میں محذوف ہے، اور جملہ ہم لہا مالکون لا محل لہا استنافیہ ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ اس کا ایک ترجمہ میں جونا گڑھی صاحب کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے وہ مجھے زیادہ
آسان اور اچھا لگا ہے۔ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعامن، ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے، فہم لہا مالکون، جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں۔ تو یونا گڑھی صاحب کا ترجمہ یہ ہے، اور عبدالسلام صاحب نے جو ترجمہ کیا اس پہ بھی نظر ڈال لیں۔ فرماتے ہیں اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان کے لیے مویشی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ تو بات کلیئر ہو گئی ہے، امید ہے آیت بھی کلیئر ہوگی۔ یہاں پہ انعامن کے حوالے سے میں ذکر کرنا بھول گیا کہ یہ نعم کی جمع ہے، نعم واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ انعام آتی ہے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔